الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عرفات قادری رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارا سیشن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس میں ہم آپ کے سامنے یہ بیان کر رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کا شق صدر ہوا حضرت دائی حلیمہ کے گھر کے پاس۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں، شاہ عبدالعزیز دہلوی بہت بڑی شخصیت ہے، سورہ علم نشرہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آپ کا شق صدر 4 بار ہوا۔ کتنی بار ہوا؟ 4 بار ہوا۔ اس میں نور حکمت کے خزانے بھر دیے گئے، اور اس میں سے ہر شق صدر کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت تھی۔ سب سے پہلی بار شق صدر ہوا حضرت دائی حلیمہ کے گھر پر، جس کا ذکر ہم پچھلی ویڈیو میں کر چکے۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہیں جن میں بچے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دوسری بار 10 سال کی عمر میں آپ کا شق صدر ہوا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ آپ جوانی کی پرآشوب شہوتوں کے خطرات سے بے خوف ہو جائیں۔ تیسری بار غار حرا میں جب آپ تشریف لے گئے تو وہاں شق صدر ہوا اور آپ کے دل میں نور سکینہ بھر دیا گیا، تاکہ وحی الہی کے بوجھ اور گرا بار بوجھ کو آپ وحی الہی کے عظیم اور گرا بار بوجھ کو آپ برداشت کر سکیں۔ چوتھی بار شب معراج میں آپ کا شق صدر ہوا اور نور و حکمت کے خزانے آپ کے سینے میں بھر دیے گئے، تاکہ آپ دیدار الہی کی تجلیوں اور کلام ربانی کی ہیبتوں اور عظمتوں کے متحمل ہو سکیں۔ جب آپ مکہ معظمہ تشریف لے آئے، بی بی حلیمہ آپ کو چھوڑ کر گئیں، آپ کی والدہ کے پاس آپ رہنے لگے۔ اس موقع پر آپ کی دیکھ بھال کے لیے ایک دائی تھی، آپ کی دیکھ بھال کے لیے ایک باندی تھی آپ کے والد کی، جو آپ کی میراث میں آپ کو ملی تھی، جن کا نام ام ایمن، یہ آپ کی کنیت ہے، اور ان کا نام برکت تھا۔ بہت خدمت کرتی تھیں آپ کی، آپ کو کھانا کھلانا، آپ کے کپڑے دھونا، آپ کو کپڑے پہنانا، یہ ام ایمن کرتی تھیں۔ صلہ یہ ملا کہ نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام حضرت زید کے ساتھ حضور نے ان کا نکاح فرمایا، اور انہی کے اولاد میں سے حضرت اسامہ بن زید، جو کہ حضور کے پیارے چہیتے تھے، وہ پیدا ہوئے۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے کچھ چیزوں کے حوالے سے، بہت ضروری ہے اور بڑا پیارا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جو انہوں نے حضور کو رکھا نا، اور جو دیکھا وہ بیان کرتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا، یعنی حضور کا جھولا فرشتے چلاتے تھے۔ اور پھر کہتی ہیں کہ بچپن میں چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے حضور، تو چاند جدھر حضور اشارہ کرتے چاند وہاں آ جاتا، یعنی چاند آپ کا کھلونا تھا۔ کیا شان ہے! اور جب آپ نے زبان کھولی تو پہلا کلمہ جو ادا فرمایا وہ یہ تھا، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ الفاظ ادا فرمائے۔ اور بچوں کی جو عادات ہوتی ہیں اس کے مطابق بچے کپڑوں میں بول و براز کر دیتے ہیں، لیکن حضور کی یہ شان تھی، کبھی آپ نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ ایک معین وقت پر آپ رفع حاجت فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ کبھی بھی شرمگاہ کھلی رہ جاتی تو اتنا روتے کہ کوئی آ کر شرمگاہ کو ڈھانپ دے۔ اور پھر ایک بڑی پیاری بات دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہوتا یہ کہ کبھی میں اگر مجھے تاخیر ہو جاتی تو کوئی فرشتہ آتا اور آپ کی شرمگاہ چھپا دیتا، یعنی کوئی آنے والا آتا اور آپ کی شرمگاہ کو چھپا دیتا۔ کیا شان ہے حضور! اور پھر فرماتی ہیں کہ جب بچے بلاتے نا کھیلنے کے لیے حضور کو کہ آئیں کھیلتے ہیں، تو حضور فرماتے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ کیا آپ کی شان تھی! یہ وہ بچپن کے واقعات جو دائی حلیمہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تو بیان کیے، میں نے آپ کے سامنے وہ بیان کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی، حضور کی سیرت کے گوشے یاد رکھنے کی، اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق دے۔ آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں اسی کے آگے سے بیان ہوگا۔ جب تک کے لیے الوداع، السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.